السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو قرآن کا پیغام پارہ نمبر 24 آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل لائک ضرور کریں۔ سورہ زمر آیت 36-37 حفاظت کا وعدہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے اور ان کے سامنے بتوں کی مذمت و بے بسی کا تذکرہ کرتے تو وہ جواب میں کہتے ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ تم کو پاگل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے تنہا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سن لو، ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرنا تباہی کی علامت ہے۔ ایک دن وہ تمہیں ضروری سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زمر آیت 71-72 کافروں کا جہنم میں داخل۔ قیامت کے دن کافروں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف جماعت بنا کر ذلت کے ساتھ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کا داروغہ ملامت کرتے ہوئے ان سے کہے گا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے جو تم کو تمہاری رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات اور عذاب سے ڈراتے تھے۔ وہ کافر کہیں گے بے شک آئے مگر ہم نے ان کا کہنا نہیں مانا، جس کی وجہ سے جہنم کے عذاب کے مستحق اور ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس برے ٹھکانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سورہ زمر آیت 73 نیک لوگوں کا جنت میں داخلہ۔ متقی اور پرہیزگار بندوں کو مختلف جماعتوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے۔ جنت کے محافظ فرشتے ان کو سلام کریں اور ان کا اکرام و استقبال کرتے ہوئے کہیں گے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کی نعمتوں میں مگن رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ سورہ مومن آیت 3 ہر بلا سے حفاظت۔ یوں تو قرآن کریم کی ہر آیت و سورت کی تلاوت باعث اجر و ثواب و مصیبت سے حفاظت کا ذریعہ ہے، مگر بعض آیتوں اور سورتوں کی خاص فضیلت۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتوں میم سے لیل مسیر تک کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بندہ شروع دن میں ان کو پڑھتا رہے گا وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مومن آیت 8 میں فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اہل ایمان ان کے والدین اور بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل کر جس کے تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ماں باپ نیک و صالح بیوی کو بھی جنت عطا فرما۔ اللہ تو بڑی قوت و طاقت اور حکمت کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرشتوں کی ان دعاؤں شامل فرما کر جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مومن آیت 35 بغاوت و سرکشی کا انجام۔ جو لوگ بغاوت و سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان کا مزاج جھگڑالو ہو جاتا ہے، بلا دلیل اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ جھگڑے بازی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑی نفرت کی چیز ہے اور اہل ایمان بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سرکش و نافرمان اور متکبر لوگوں کے دل لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں حق قبول کرنے کی ذرا سی بھی صلاحیت نہیں رہتی۔ سورہ مومن آیت 39-40 دنیا و آخرت کی حقیقت۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی اور عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کام کرتا ہے تو اس کو گناہ کے برابر بدلہ ملتا ہے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور بے شمار نعمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر بندے کو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے۔ سورہ مومن آیت 62 ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے فائدے کے لیے بہت سی چیزیں اور نعمتیں پیدا کی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، حقیقی رب مان کر اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر و احسان اور اپنی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مومن آیت 66 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باطل اور جھوٹے کی عبادت و اطاعت سے منع فرمایا ہے اور صرف رب العالمین کی عبادت و اطاعت اور اسی کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا ہے، اور میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بھی موجود ہے، لہٰذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خدا بندی
کے بے انتہا اور کھلے نشانات دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے اور اس کے حکموں کی اتباع نہ کرے تو اس سے بڑا بدقسمت اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مومن آیت 67-68۔ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالی انسان کو رحم کے اندر بہت سے مراحل سے گزار کرتا ہے، پھر اس کو بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مختلف دور سے پھر اپنے حکم سے اسے وقت مقررہ پر دے دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنی قدرت سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو رب قدرت سے ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے اور مکمل انسان بنا کر دنیا میں پیدا کرتا ہے، ایسے مالک اور قدرت والی ذات کے لیے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یقیناً ایک دن وہ تمام انسانوں کو پیدا کر کے حساب و کتاب لے گا اور گناہوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا دے گا۔ سورہ مومن آیت 70-72۔ پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلانے کا جو لوگ پیغمبر کی لائی ہوئی کتابوں اور تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کر انہیں کھولتے ہوئے پانی گھسیٹا جائے گا اور پھر انہیں کھینچ کر جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 15-16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طاقت و قوت پر نہ اترا، بڑی نافرمان اور سرکش قوم تھی، طاقت و قوت کے نشے میں اپنے حقیقی خالق و مالک کو بھول کر زمین میں فساد، قتل، وغار تگری اور لوٹ مار مچاتی اور اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلاتی اور کہتی ہم سے بھی زیادہ طاقت و قوت میں بڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج کر ان کی طاقت کا سارا نشہ اتار دیا، تباہ و برباد کر کے دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس لیے انسان کو کبھی اپنی طاقت و قوت پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ نعمت پر شکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل عبادت و اطاعت کرنی چاہیے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 20-21۔ قیامت کے دن قیامت کے دن جب گنہگار لوگ اپنے جرم اور گناہ زبان سے انکار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو بولنے کی طاقت چنانچہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور جسم کی کھالیں کا اقرار کرتے ہوئے ان کے خلاف گواہی دیں، تو وہ حیران و پریشان ہو کر اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، حالانکہ تمہارے ہی بچاؤ کی خاطر لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اعضاء کہیں گے کہ جس اللہ نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی قوت دی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں بھی بولتا کر دیا۔ ان کے سارے جرم کرتوت کھول کر رکھ دیں گے۔ اس وقت گنہگار پچھتائیں گے، لیکن اس پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 67۔ سورہ حامیم سجدہ 26-27۔ قرآن کی خاموشی سے قرآن کریم کی آواز سننے والوں کے دلوں پر بجلی کی طرح اثر کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آواز سننے والوں کے دلوں پر بجلی کی طرح اثر کرتی ہے، اس لیے مکے نے اسے روکنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ جب بھی قرآن پڑھایا جائے تو اس قدر شور و غل کرو اور سیٹیاں اور تالیاں بجاؤ کہ دوسرے لوگ قرآن کی آواز نہ سن سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ضرور ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے، لہذا جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور ہر قسم کے شور و غل سے بچنا چاہیے۔